جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آنے کی خبر پہنچی، فریب دہی و عیاری کے پرانی روشن یاد آئی۔ سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر عرضی لکھی کہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ 150 عرضیاں جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلدی تشریف لے آئیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ ادھر یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفے کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ کوفے کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا، اس کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم کو شہید کرے یا کوفے سے باہر نکال دے۔ جب یہ مرد کوفہ پہنچا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 18,000 کی جماعت پائی۔ امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لے۔ جب دروازے سے باہر آئے ابھی ایک بھی ساتھی نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے خبر پا کر فوج بھیجی۔ جب امام مسلم کو آوازیں پہنچی، تلوار لے کر اٹھے اور ان دوبارہ منشوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد پھر جمع ہو کر آئے۔ شیر خدا کا بھتیجا پھر طبیغ بکف اٹھا اور آن کی آن میں ان شغالوں کو پریشان کر دیا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا، مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے، پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنے شروع کیے۔ شیر مظلوم کا تن ان ظالموں کے پتھروں سے خونہ خون تھا، مگر وہ تیغ برکف و کف برلب حملہ فرماتا باہر نکلا، اور راہ میں جو گروہ کھڑے تھے ان پر عقاب احزاب کی طرح ٹوٹا۔ جب یہ حالت دیکھی ابن اشعث نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان ہیں، نہ آپ قتل کیے جائیں نہ کوئی گستاخی ہو۔ مسلم مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ خچر سواری کے لیے حاضر ہوا، اس پر سوار کیے گئے۔ ایک نے تلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا یہ پہلا مکر ہے۔ ابن اشعث نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے، فرمایا وہ امان کدھر ہے؟ پھر رونے لگے۔ ایک شخص بولا تم جیسا بہادر اور روئے؟ فرمایا میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے، وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکروہ بد عہدی کی خبر نہیں۔ پھر ابن اشعث سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی، اگر ہو سکے تو اتنا کرو گے کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس جائے اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ جب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد بن نہار کے پاس لائے گئے، ابن اشعث سے کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ وہ خبیث بولا تجھے امان دینے سے کیا تعلق؟ ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا، نہ کہ امان دینے کو۔ ابن اشعث چپ رہے۔ مسلم اس شدت محنت اور زخموں کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گڑاس دیکھا، فرمایا مجھے اس سے پانی پلا دو۔ ابن عمر باہلی بولا
دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تم اس میں سے ایک بوند نہ چکھنے پاؤ گے، یہاں تک کہ معاذاللہ جہنم میں آب گرم پیو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، او سنگ دل، درشتے خو آب حمیم و نار جہیم کا تو مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، ٹھنڈا پانی منگا کر پیش کیا۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بھر گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں۔ جب ابن زیاد بدنہار کے سامنے گئے، اسے سلام نہ کیا، پھر وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ فرمایا تو مجھے وصیت کر لینے دے۔ اس نے اجازت دی۔ مسلم مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا، مجھ میں تجھ میں قرابت ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ اس سنگ دل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد بولا سن لے کہ یہ تیرا چچا کی آواز ہے۔ وہ الگ لے گیا، فرمایا کوفے میں نے 700 روپے قرض لیے، وہ ادا کر دینا، اور بات قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا بھیجنا۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے یہ سب باتیں بیان کر دی اور وہ بولا، کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا، تو نے ظاہر کر دی، اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر، اور حسین اگر ہمارا اقدس نہ کریں گے اور ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا مسلم کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش نہیں سننے والے۔ پھر حکم پا کر جلاد ظالم انہیں بلائے کثر لے گئے، اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ شہید کیے گئے اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ آج کا زمانہ ہے، دنیا کے دور دراز حصوں سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر، عزیزوں سے منہ موڑ کر اپنے رب جل جلال کے مقدس اور برگزیدہ گھر کی زیارت سے مشرف ہونے حاضر آئے ہیں۔ دلوں میں فرحت نے ایک جوش پیدا کر دیا اور سینوں میں سرور لہریں لے رہا ہے۔ یہی ایک رات بیچ میں ہے اور مہینوں کی محنت وصول ہونے، مدتوں کے ارمان نکلنے کا مبارک دن ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد پھر پھر کر نثار ہو رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں ہر وقت کی چہل پہل نے دن کو روز عید اور رات کو شب برات کا آئینہ بنا دیا ہے۔ کعبے کا دلکش بناؤ کچھ ایسی دل آویز اداؤں کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے کہ لاکھوں کی جھمگٹ میں جیسے دیکھیے شوق بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ پردے کی چلمن سے کسی محبوب دل نواز کی پیاری پیاری تجلیاں چھن چھن کر کے نکل رہی ہیں، جن کی ہوش رہا تاثیروں دلکش کیفیتوں نے مجلس آرائیاں کی ہے۔ عاشقان دلداہ فرقت کی مصیبتیں، جدائی کی تکلیفیں جھیل کر جب خوش قسمتی سے اپنے پیارے معشوق کے آستانے پر حاضری کا موقع پاتے ہیں، ادب شوق کی الجھن، مسرت امیز بے قراری کی خوش آئندہ تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے، اور وہ اپنی چمکتی ہوئی تقدیر ہر طرح سے ناز کرتے ہیں اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، مقام وجد ہے اے دل کے کوئی یار میں آئے، بڑے دربار میں پہنچے بڑی سرکار میں آئے۔ غرض آج کا یہ دھوم دھامی جلسہ جو ایک غرض مشترک کے ساتھ اپنے محبوب کے درد دولت پر حاضر ہے، اپنی بھرپور کامیابیوں پر انتہا سے زیادہ مسرت ظاہر کر رہے ہیں، مگر امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس چہرے سے معلوم ہوتا ہے کسی خاص وجہ سے اس مجمع میں شریک نہیں رہ سکتے، یا ان کے سامنے سے کسی نے پردہ اٹھا کر کچھ ایسا عالم دکھا دیا ہے کہ ان کے مقدس نگاہوں کو اس مبارک منظر کی طرف سے دیکھنے اور ادھر متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں، اور اگر کسی وقت حاجیوں کے جماعوں کی طرف حسرت سے دیکھتے اور حج نفل کی فوت ہونے پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں تو تقدیر زبان حال سے کہہ اٹھتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم غمگین نہ ہو، اگر اس سال حج نہ کرنے کا افسوس ہے
تو میں نے تمہارے لیے حج اکبر کا سامان مہیا کیا ہے، اور کمرے شوق پر دامن ہمت کا مبارک احرام چست باندھو۔ اگر حاجیوں کی صحیح کے لیے مکے کا ایک نالہ مقرر کیا ہے تو تمہارے لیے مکے سے کربلا تک وسیع میدان موجود ہے۔ حاجی اگر زمزم کا پانی پئیں تو تمہیں 3 دن پیاسا رکھ کر شربت دیدار پلایا جائے گا۔ پیو تو خوب سیراب ہو کر پیو۔ حاجی بقرعید کی 10ویں کو مکے میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے تو تم محرم کی 10ویں کو کربلا کے میدان میں اپنے گود کے پالوں کو خاک خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حاجیوں نے مکے کی راہ میں مال صرف کیا ہے، تم کربلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر بھر کی کمائی لٹا دو گے۔ حاجیوں کے لیے مکے میں تاجروں نے بازار کھولا ہے، تم فرات کے کنارے دوست کی خاطر اپنی دکانیں کھولو گے۔ یہاں تاجر مال فروخت کرتے ہیں، وہاں تم جانیں بیچو گے۔ یہاں حاجی خرید و فروخت کو آتے ہیں، تمہاری دکانوں پر تمہارا دوست جلوہ فرمائے گا جو پہلے ہی ارشاد کر چکا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے مالوں اور جان خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے پر ان کے لیے جنت ہے۔ غرض ان کیفیتوں نے کچھ ایسا از خوردہ فتہ بنا دیا ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقرعید کی 8ویں تاریخ کوفے کا قصد فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے کے خلاف کیا اور جانے سے منع فرمایا جو ہونی سے لے کر ہو کر رہے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہایت عاجزی سے روکنا چاہا اور عرض کی، کچھ دنوں تک تامل فرمائیے اور انتظار کیجیے، اگر کوفی ابن زیاد کو قتل کر دیں اور دشمنوں کو نکال باہر کر دیں تو جانیے کہ نیک نیتی سے بلاتے ہیں، اور اگر وہ ان پر قابض اور دشمن موجود ہیں ہرگز وہ حضور کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی مقابل آئیں گے۔ فرمایا میں استخارہ کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پھر آئے اور کہا، بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے اس روانگی میں آپ کے شہید ہونے کا اندیشہ ہے۔ عراقی بدعہد ہے، انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب میں ہی قیام رکھیے اور عراقیوں کو لکھیے کہ وہ ابن زیاد کو نکال دے۔ اگر ایسا ہو جائے تشریف لے جائیے، اگر تشریف ہی لے جانا ہے تو یمن کا قصد فرمائیے کہ وہاں قلعے کھاٹیاں ہیں اور ملک وسیع زمین رکھتا ہے۔ فرمایا، بھائی خدا کی قسم میں آپ کو نہ صحیح مشفق جانتا ہوں، مگر میں تو ارادہ مصمم کر چکا ہوں۔ عرض کی، تو بیویوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے؟ یہ بھی منظور نہ ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہائے پیارے کہہ کر رونے لگے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، نہ مانا۔ انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر کہا، اے شہید ہونے والے، میں تمہیں خدا عز و جل کو سونپتا ہوں۔ یوں ہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے روکا۔ فرمایا، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ ایک مینڈھے کے سبب سے مکے کی بے حرمتی کی جائے گی، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں۔ جب روانہ ہو لیے، راہ میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کا خط ملا، لکھا تھا، ذرا ٹھہریے میں بھی آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن سعید حاکم مکی سے امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خط ایمان اور واپس بلانے کا مانگا۔ انہوں نے لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو واپس لانے کے لیے ساتھ کر دیا۔ دونوں حاضر آئے اور سر سے پاؤں تک گئے کہ واپس تشریف لے چلیے۔ مقبول ہوا۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کروں گا۔ سر جائے خواہ رہے۔ پوچھا، وہ کیا خواب ہے؟ فرمایا،
جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا، یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ جب امام کے بھائی امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانگی امام کی خبر پہنچی، تشت میں وضو فرما رہے تھے، اس قدر روئے کہ تشت آنسوؤں سے بھر گیا۔ امام تھوڑی دور پہنچے ہیں کہ فرزدق شاعر کوفے سے آتے ملے، کوفیوں کا حال پوچھا، عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگرے پارے، ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ قضا آسمان سے اترتی ہیں اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔